اب وہ تھے جو خیبر میں علم چھوڑ کے بھاگے، وہ تھے جو خیبر میں علم چھوڑ کے بھاگے، ہم ہیں جو شولوں پہ علم لے کے چلے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا غلام علی امام جمع سندھگری سے گزارش کروں رفت ہے، اور مجلس کے بعد جو نوحہ خوانی ہے وہ ذیشان حیدر صاحب کی ہے۔ مجلس کے بعد جو نوحہ خوانی کریں گے آج وہ ایک ہی نوحہ ہوگا، وہ ذیشان حیدر صاحب۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی زحمت نہ ہو تو آگے آ جائیں تاکہ پھر بعد میں آنے والوں کو تھوڑا زحمت نہ ہو۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام تحیۃ والاکرام محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی قوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم۔ صلوات اللہ علیہ۔ عزیزان محترم، بہت ہی مختصر سی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو سورہ قلم کی آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، دیکھیے ٹائم تو بہت کم ہے، آج مسجد بھی لیٹ شروع ہوئی ہے اور تقریباً 10 بجے تک جو ہے ماشاءاللہ یہ ٹائم ٹیبل بہت اچھا ہے، بڑھیا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے والے محمد۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا۔ خلق عظیم آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، اللہ نے یہ رتبہ یہ مرتبہ کسی کو نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام علم بہتر ہیں، صفی اللہ ہیں، ابو البشر ہیں، مسجود ملائکہ ہیں، لیکن یہ نہیں کہا اللہ نے آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، نجی اللہ ہیں، آدم ثانی ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلت ملی، امامت ملی، خلیل خدا ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام
حیبت ہے ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام پہ حیبت ہے، اپنی قوم کو دریا پار کرا دیا، اللہ نے معجزات دے دیے، عصا دے دیا، ہاتھ دے دیا معجزے کے لیے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو صفت دے دی، عیسیٰ علیہ السلام صفت دے دی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑیوں کو ٹھیک کر دیتے تھے، اپاہجوں کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے تھے، بیماروں کو شفا دے دیتے تھے، لیکن ان سے بھی نہیں کہا کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ عزیزو، یہ خلق عظیم کوئی عام درجہ نہیں ہے، بڑی مشقت و محنت کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ اس کا ذرا سا اندازہ کیجئے گا، جب ایک شخص حضور سرور کائنات کے پاس آیا اور کہنے لگا یا نبی اللہ، ایک عورت ہے، بڑی نمازیں پڑھتی، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑی عبادتیں کر رہی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، نیک کام بھی انجام دیتی ہے، تو حضور نے فرمایا اس کا پڑوسی کے ساتھ کیسا اخلاق ہے کہ بس لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، کہ سب بیکار ہے۔ یہ اخلاق ایسے نہیں آتا ہے، پہلے علم حاصل ہوتا ہے، اس علم پر عمل پیرا ہوتا ہے انسان، اس کے بعد کئی اخلاق کی منزل آتی ہے۔ آپ کے پاس آپ پورے علم سے معمور ہیں، بھرے ہوئے ہیں، عمل بھی آپ کے پاس ہے، اخلاق نہیں ہے آپ کے پاس، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی فلاں صاحب بہت اچھے ہیں، کیا کہنے ہیں، بہت علم ہے ان کے پاس، لیکن بس ایک کمی ہے، وہ کیا؟ اخلاق کے اچھے نہیں ہیں، ہوتے نہیں ہوتے، یعنی کہ سب کچھ ہے لیکن اخلاق نہیں ہے۔ تو گویا کہ قیمت اخلاق کی ہے، سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ اخلاق کی ہے انسان کی۔ اور یہ حضور کا اخلاق دیکھیے گا، حضور نے جتنے مسلمان اخلاق کے ذریعے سے کیے ہیں، نہ تلوار سے ہوئے، نہ جنگوں سے ہوئے، نہ کسی اور طریقے سے۔ مکے میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ محمد نامی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے الفاظ ایسے ہیں جو اس سے بات کر لیتا ہے اسی کی گانے لگتا ہے، اسی کی کہنے لگتا ہے، تو لوگ بچتے تھے۔ ایک افواہ اور تھی کہ جو بھی ان کی بات سنے گا بہرا ہو جائے گا، تو لوگ جو آتے تھے ان کے پاس تو کانوں میں روئی لگا کے آتے تھے تاکہ ان کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے۔ جناب سلمان فارسی کو بھی یہی کہا تھا جب آئے تھے پہلی دفعہ کہ وہ ایسے ایسے ہیں، تو انہوں نے روئی لگا لی تھی، لیکن جیسے ہی سنا آپ بات کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، تو آپ کے لب ہل رہے تھے۔ آپ نے دیکھا لب میں ہلنے میں بڑی چاشنی معلوم ہوتی ہے، اگر بہرا ہوں گا تو ایک ہی کان سے تو ہوں گا، ایک کان کی روئی نکال دی، اور جب ایک کان کی روئی نکالی تو دیکھا کہ گفتگو عجب ہے، انداز ہی الگ ہے، دوسرے کان کی بھی نکال دی، اور حضور بڑی مشکل سے آپ کے اصحاب بنے ہیں، بہت مشکل، بڑی، حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، بہت مشکل کے ساتھ۔ تو وہیں پر ایک بڑھیا بھی تھی، جب لوگوں نے کہہ رکھا تھا تو حضور ایک راستے سے آ رہے تھے نکلے ہوئے، ایک صلوات پڑھ محمد علیہ محمد و پہلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو جب حضور آ رہے تھے راستے چلتے ہوئے آ رہے تھے، راستے میں ایک بوڑھی عورت ایک گٹھری رکھے ہوئے اپنے انتظار کر رہی تھی کوئی آئے اور یہ بوجھ اٹھوا دے، میں سر پہ رکھوں لے جاؤں، ایسے ہے نا وہ صاحب۔ حضور ادھر سے آ رہے، یہ پہچانتی نہیں تھی حضور کو، کہنے بیٹا یہ بوجھ میرے سر پہ رکھوا دے۔ حضور نے اٹھا، جیسے ہی بوجھ اٹھایا وہ بھاری تھا، حضور نے سوچا کہ یہ بڑھیا اتنا بھاری بوجھ کیسے لے جائے گی گھر تک، کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے گھر یہ پہنچا دوں۔ کہ بیٹا اس میں کتنی اچھی بات ہے، یہ تو میرے گھر پہنچا دو۔ حضور نے وہ بوجھ اپنے سر پہ رکھا، اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ اب جیسے اس کے گھر سے آنے لگے تو اس نے کہا بیٹا رکو، اس کی اجرت تو لیتے جاؤ، جو آپ نے زحمت کی ہے، بوجھ اٹھا کے یہاں تک لے کے آئے ہیں، اس کی اجرت تو لے کے جائیے۔ آپ نے کہا یہ میں نے اجرت کے لیے کام نہیں کیا ہے،
فی سبیل اللہ کام کیا ہے. کہا اچھا بیٹا اگر تم اجرت نہیں لے رہے ہو تو میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں, وہ میری نصیحت یاد رکھنا زندگی بھر, کہیں بھولنا نہیں. بتائیے کیا نصیحت ہے؟ کہا کہ میں نے سنا ہے اس مکے میں ایک محمد نامی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, لہٰذا جو اس کی گفتگو سنتا سے بات کرتا اس کے جیسا ہو جاتا ہے, اسی گن گانے لگتا ہے. بیٹا اس سے دور رہنا, بیٹا اس سے دور رہنا, اس کے قریب نہ جانا. اب جیسے حضور نے گفتگو سنی مسکرائے. بیٹا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا کہ بڑی بھی جس محمد کی بات کر رہی ہو وہ محمد میں ہی تو ہوں, وہ محمد میں ہی تو ہوں. اب جو اس نے دیکھا کہ بیٹا تم ہی وہ محمد ہو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. کہ ہاں. کہ تمہارا دین اسلام یہی سکھاتا ہے کہ کمزوروں کے ساتھ ہمدردی کی جائے؟ کہ ہاں. کہا کہ بھئی اس سے اچھا دین کون سا دین ہوگا؟ بیٹا آگے ہاتھ بڑھاؤ, مجھے کلمہ پڑھاؤ, مسلمان کرو. تو عزیزان محترم, یہ اخلاق نبی ہے. کیا کہنا اخلاق نبی کا؟ جب یہ چرچا ہو رہا تھا تو کچھ یہودی بھی آئے کہ دیکھیں بھئی کیسا ہے وہ محمد, ہم بھی بات کرتے ہیں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور وہ اخلاق کے اتنے مرتبے فائدے ہیں, صاحب تو تعریف کرتے ہیں اس کی. کیسا محمد ہے بھائی. ملاقات کرنے کے لیے آگے ایک گروہ لوگوں سے مدینے میں آئے, لوگوں سے معلوم کیا کہاں ملیں گے محمد. کسی نے بتایا ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. جب آگے کہا کہ بھئی محمد کہاں ملیں گے, لوگوں نے معلوم کیا, انہوں نے کہا مسجد میں ہے محمد. اچھا مسجد میں ہے کیا؟ ہاں. اب وہ صاحب مسجد میں پہنچ گئے. توجہ کیجیے گا, وہ مسجد میں پہنچ گئے. اب جیسے ہی مسجد میں پہنچے انہوں نے دیکھا, سلام کیا, تو نبی نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. جی, نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا. اب وہ کلام کرنا چاہتے, نبی نے کلام نہیں کیا, نبی نے منہ کو موڑ لیا. جیسے نبی نے منہ کو موڑا, یہ دائیں طرف آئے, نبی نے بائیں طرف منہ موڑ لیا. بڑے پریشان. جس کے اخلاق کا چرچا اتنا ہے, شورۂ آفاق بنا ہوا ہے, اس سے ہم سلام کر رہے ہیں, جواب نہیں دے رہا, کلام کر رہے ہیں, بات نہیں کر رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. باہر نکلے. کیا یہی وہ محمد ہے جس کا اخلاق کا چرچا ہے؟ کہاں ہے تو وہی. کہ ہم نے اسے سلام کیا, جواب نہیں دیا, کلام کر رہے ہیں, بات نہیں کر رہا ہے. ماجرا کیا ہے؟ کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں. ابھی آپ دیکھیے گا, کوئی آئے اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے سلام کا جواب دینا صحیح نہیں ہے, واجب نہیں ہے, اور وہ سلام کرے میں جواب نہ دوں, آپ دیکھیں مولانا صاحب کتنے بد اخلاق ہیں. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ بھئی کوئی اخلاق کی بات ہے, سلام کیا اس نے, یہ تو مجھے پتا ہے نا, اس کے سلام کا جواب دینا جائز ہے نہیں ہے, واجب ہے نہیں ہے. بھئی ہر ایک کے سلام کا جواب تو نہیں ہے. کوئی شرابی کوئی سلام کا جواب ہے اس کا؟ ہے سلام کا جواب دیں گے آپ؟ نہیں دیں گے. تو لہٰذا یہ شرابی بھی نہیں تھے, غیر نماز ہمارا جو ان کے مذہب تھا. اب جب ان لوگوں کا بھی ہمیں نہیں معلوم معاملہ کیا ہے, تو جب آگے بڑھے سلمان فارسی مل گئے. تو کیا بات ہے, کہاں گئے تھے؟ کہا کہ ہم مسجد میں گئے تھے محمد سے ملاقات کرنے, جن کا اخلاق اتنا بلند ہے, کیا کہنے صاحب ان کے اخلاق کا بڑا چرچا ہو رہا ہے, ہم نے سلام کے جواب نہیں دیا. کہ آپ گئے تھے؟ کہاں؟ کہ بنا دروازے کے. توجہ کیجیے, بنا دروازے کے. کہ ہم دروازے سے گئے تھے. کہ وہ دروازہ نہیں. کیا تم نے حدیث نہیں سنی ہے؟ نبی نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. کہ یہ علی کون ہے؟ کہ پہلے علی سے ملنا پڑے گا, پہلے دروازے سے ملنا پڑے گا, بعد میں نبی تک جانا پڑے گا. کہ بھائی یہ علی کون ہے؟ کہ چلو میرے ساتھ. علی کو لے کے چلے, انہیں لے کے چلا کہ علی کے دروازے پہ آئے, دق الباب کیا, اندر جاؤ سلمان, انہیں اندر لے آؤ, سلمان انہیں اندر لے کر آؤ. اندر پہنچے یہ سب. کہ یہ کون ہے بھائی؟ کہ یہ تو علی ہیں جنہیں رسول اللہ نے علم کا دروازہ کہا ہے. رسول ہے شہر علم, علم کا شہر, علی ہے اس کا دروازہ. کہ ہم گئے تھے محمد سے ملنے کے لیے, ہم نے سلام کے جواب نہیں دیا, کلام کیا, بات نہیں کی. کہ تم ایسے ہی گئے تھے, اسی حالت میں گئے تھے؟ اچھا گئے کیسے تھے؟ دیکھیے جب کوئی کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے, بڑی پوچھ پہ ہوتا ہے,
تو بھائی ویسے ہی جائے گا نا. کوئی پردھان منتری سے ملنے کے لیے جائے کیسے جائے گا؟ اگر عام حالات میں جائے گا تو وہ جو گیٹ کیپر ہے وہی روک دیں گے, کہاں جا رہے ہیں میاں, کہاں, باہر نکلو. تو اس کے لیے بھائی سیٹ بورڈ ویسے ہی ہونا چاہیے نا, کم سے کم تھوڑا تو ہو, ویسا نہ ہو تھوڑا تو ہو. تو ہر انسان یہ نظریہ لے کے جاتا ہے کہ ہم کس سے ملنے جا رہے ہیں, کس حیت کا ہوگا, کس عالم کا ہوگا, کس پوزیشن کا ہوگا, لہذا ویسے لباس پہن کے آئے. سونے کے تاغوں سے بنا ہوا تھا, نقش و نگار جو اس پر چاندی سونے کے. اب جب نبی نے یہ دیکھا, اچھا علی نے کہا ایسی کہتے, کہاں ایسی کہتے کہ نہیں اتارو, سلمان انہیں سادہ کپڑے پہناؤ, سلمان نے سادے کپڑے پہناؤ. انہوں نے سادے کپڑے پہنے. اب سادے کپڑے پہن کے مسجد میں پہنچے. جیسے ہی ان کی قدموں کی آہٹ نبی کے کان میں پہنچی, اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, اپنی رداء اتاری, زمین پہ بچھائی, تم یہاں بیٹھو, تم یہاں بیٹھو, تم یہاں بیٹھو, تم یہاں بیٹھو. کہاں بیٹھیں گے تو صحیح, لیکن یہ بتاؤ اس سے پہلے ہم ہی آئے تھے, ہم نے سلام کا جواب نہیں دیا, کلام کیا بات نہیں کی. وجہ کیا تھی؟ کہ تم اس وقت اکیلے نہیں آئے تھے, تمہارے ساتھ شیطان تھا, تمہارے ساتھ شیطان تھا. تو ایک بات کا پتہ تو چل گیا کہ جس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے تو نبی نہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے نہ اس سے کلام کرتا ہے. اور تاریخ سے معلوم کرو بی بی فاطمہ زہرا نے کس کے سلام کا جواب نہیں دیا, کس سے کلام نہیں. صلوات علی محمد. تو بھائی دو باتوں ایک بات تو ماننا پڑے گی, یا تو یہ مانو کہ مسلمان نہیں تھے, یا پھر یہ مانو اگر مسلمان ہوتے تو بی بی جواب دیتی, بی بی معصومہ, سلام کا جواب ہے واجب. نبی نے پہلے ہی کہہ دیا جس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اس کے سلام کا جواب نہیں, تو ماننا پڑے گا بھائی. تو عزیزان محترم, نبی تک جانا ہے تو علی تک پہنچنا پڑے گا. اور یہ علی کون ہے؟ دیکھیے گا بڑے بڑے لوگ اس طرح سے آئے ہیں نبی کے پاس, علی کے پاس بھی آئے مسخرن تسخر کی بنا پر, یا تمسخر کریں, ان سے مذاق کریں, ہنسی مذاق کریں, اسی اس میں آئے حلیے میں, اور کہنے لگے یا علی ہم نے سنا ہے سلمان کہہ رہے تھے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں, ہم نے سنا ہے سلمان کہہ رہے تھے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کہ یہ کام تو سلمان بھی کر لیتا ہے. کوئی توجہ کیجیے گا, یہ علی والوں کا مجمع ہے اور سب یہاں ہی علی والے, کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا سلمان نے کیا کہا, مولا نے کیا کہا, ادھر سلمان بھی کر لیتا ہے مردے زندہ. اب صاحب اور موقع مل گیا, سلمان کر لیتا ہے کہاں. اب پہنچے سلمان کے پاس, سلمان تمہارے مولا نے کہا ہے کہ تم مردہ زندہ کرتے ہو. کیا دیکھو بھائی صاف سیدھی سی بات یہ ہے, ابھی تک میں نے ایک بھی مردہ زندہ نہیں کیا, ابھی تک میں نے ایک بھی مردہ زندہ نہیں کیا ہے. میرے مولا نے کہا ہے تو ہو جائے گا, دے گا. میرے مولا نے کہا ہے تو ہو جائے گا. کہ چلو دکھاؤ, کہ چلو. اب صاحب چلے قبرستان میں. تو دیکھیے گا جب مسخرہ بن ہوتا ہے نا تو ایسے ہی مذاق کر لیتے ہیں کہ جن میں شمار میں بھی نہیں آتا ہے. تو ایسی پرانی قبروں پہ لے گئے, بہت پرانی قبروں پر. اب جب وہاں پہنچے کہا اس سے مردہ زندہ کرو, تو جناب سلمان نے پہلے کہہ دیا تھا, میرے مولا نے کہا تو ہو جائے گا. قبر پہ ہاتھ رکھی, قبر پہ ہاتھ رکھنے کے بعد کہا اے صاحب قبر, میرے مولا نے کہا ہے زندہ ہو جا, میرے مولا نے کہا ہے زندہ ہو جا. اب اتنا کہا تھا, قبر شکافتہ ہوئی, مردہ نکلا دھول جھاڑتا ہوا. اب جیسے ہی باہر نکلا ان لوگوں نے دیکھا تو کیا کہہ رہا, اینا جمالن, اینا جمالن, اینا جمال. یہ تو ڈر گئے بھائی, قبر سے نکلا ہے, مردہ نکلا, خاموش ہونا چاہیے تھا, یہ تو بول رہا ہے اینا جمالن. کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ اینا جمالن. اب دیکھیے گا کتنا کہا تھا کہ سلمان مردوں زندہ کرتا ہے, آگے نے کا کچھ کہا. اتنا علم تو سلمان فارسی بھی رکھتے ہیں. کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کہ جب یہ اپنے اونٹ چرا رہا تھا اس جنگل میں تو اس پر ڈاکوؤں نے کر دیا حملہ, اور جتنے اس کے اونٹ تھے چوری کر کے لے گئے, اسے مار دیا.
تو جب یہ مرا تھا تو اس کے اونٹ لے گئے تھے، اب اسے وہی یاد ہے میرے اونٹ کہاں ہے. تو عزیزان محترم، ہم بھی زمانے والوں سے یہی کہہ رہے ہیں، یہ علی کہتے ہوئے دنیا سے جانا، یہ علی کہتے دنیا سے جانا، اس لیے جب اٹھائے جاؤ گے تو یہ علی کہتے ہو نہیں اٹھو گے. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو. تو عزیزان محترم، یہ اخلاق ہے، کیا کہنے ہیں. اور عزیزو، حالانکہ مجھے بہت جلدی بات تمام کرنا ہے. ہمارے چھٹے امام کا زمانہ، اب یہ بات آپ کے متعلق ہے. چھٹے امام کا زمانہ ہے، آپ اپنے انصار کے ساتھ، صحابیوں کے ساتھ جا رہے تھے تبلیغ کرتے ہوئے کہ جانا تھا. جیسے ایک گاؤں میں پہنچے تو اس گاؤں میں جیسے ہی پہنچے تو ان لوگوں نے کوئی زیادہ خاطر تواضع نہیں کی، ہاں، کوئی زیادہ اہتمام بھی نہیں کیا. مولا کیا چاہیے تھا؟ کچھ نہیں، اخلاق چاہیے تھا. اخلاق سے پیش نہیں آئے وہ لوگ. یہ نہیں کہ صاحب ساری دولت لا کے دسترخوان پہ رکھ دو تم، اور آپ خاطر توازی اخلاق کے ساتھ نہ کرو تو بیکار ہے. اور صاحب یہ ہوتا چلا آیا ہے، لوگ کرتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں نا، انہیں ناشتہ لگا دیا ٹیبل پر، بسم اللہ، جبکہ یہ ہے کہ ساتھ میں کریے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جو بڑے لوگ ہیں، اور بڑے لوگ بس کیا کہا جائے، بڑے لوگ بڑے ہو کے رہ جاتے ہیں بس دنیا کی نگاہ میں، بڑے رہتے ہیں بس وہ. اب جب مولا یہاں پہنچے، کوئی اخلاق اچھا نہیں تھا، صبح کو جانے لگے تو مولا نے معلوم کیا ان لوگوں سے، بتاؤ اس گاؤں میں کون لوگ رہتے ہیں؟ تو صحابی نے کہا مولا اس میں سب آپ کے عدو رہتے ہیں، سب آپ کے مخالف رہتے ہیں، آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں. تو مولا نے کہا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا. پروردگارا ان لوگوں کو اسی قریے میں ہی آباد رکھنا، ان لوگوں کو اسی قریے میں آباد رکھنا. یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے. آگے بڑھے تو صاحب ایک اور گاؤں پڑا، اس میں ان لوگوں نے بڑی خاطر تواضع کی، بڑے اخلاق سے ملے. دیکھیے سارا دار مدار اخلاق کے اوپر ہے، بڑے اچھے اخلاق سے ملے آپ سے، بڑی خاطر تواضع کی. جب اخلاق سے ملے اگلے دن آپ جانے لگے، صاحب نے معلوم کیا کہ اس گاؤں میں کون لوگ رہتے ہیں. ان لوگوں نے کہا کہ اس میں مولا آپ کے سب چاہنے والے رہتے ہیں. آپ نے کہا میں دعا کروں تو آمین کہنا. آپ نے ہاتھ اٹھایا، پروردگارا ان لوگوں کو اس گاؤں سے منتشر کر دے، ان لوگوں کو اس گاؤں سے منتشر کر دے. ساتھ میں رہنا اور بات ہے، ساتھی کی بات سمجھنا اور بات ہے. سمجھ نہیں پائے بات، مولا بات سمجھ میں نہیں آئی. وہاں آپ کے عدو تھے، دشمن تھے، مخالف تھے، وہاں آپ نے کہا ہے نہیں یہی رکھنا. یہاں آپ کے دوست چاہنے والے ہیں، یہاں کہہ رہے ہیں منتشر کرنا. کہ تم سمجھے نہیں؟ کہ مولا سمجھائیے گا. کہ اب دیکھو وہ ہمارے عدو ہیں، عدو ہمارے گندگی کے مانند ہیں. تو جی کیجیے، ہمارے دشمن ایک گندگی کے مانند ہیں، لہذا گندگی جہاں جہاں جائے گی وہاں وہاں بدبو پھیلائے گی. اور یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، خوشبو کے مانند ہیں، لہذا خوشبو جہاں جہاں جائے گی سب کو معطر کرتی رہے گی. کہ اخلاق کی خوشبو، کہ علم کی خوشبو. صلوات پڑھے ہم علی محمد پر. تو عزیزان محترم، اخلاق اگر ہے تو جہاں بھی جائیں گے وہاں پہچانے جائیں گے. آپ کو لوگ دیکھیں گے، انہیں معلوم کریں کس کے ماننے والے ہو، کس کے جانے والے ہو. عزیزان محترم ایک بات آ گئی تو اور عرض کر دوں، یہ تقلید کا مسئلہ جو ہے آج ہمارے جوانوں کو بہت بہکایا جا رہا ہے. کوئی تقلید نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. میاں کہاں تقلید کے سلسلے میں پڑے ہوئے ہو تم؟ کس کی تقلید، کیسی تقلید؟ جو تمہارے جی میں آ رہا ہے کرو، ہیں وہ اللہ سب بخشوا دے گا. اور اللہ نہیں، مولا بخشوا دیں گے، مولا بخشوا دیں گے. جی حوالہ کس کا دیتے؟ مولا علی کا. میں جو تمہارا جی چاہے کرو،
علی صاحب بخشوا دیں گے, تمہارے قبر میں علی آئیں گے, ہیں حشر میں علی ہوں گے, صراط پہ علی ہوں گے, ہر جگہ علی ہوں گے, تمہیں گھبرانے کوئی بات نہیں ہے. تو عزیزو, جب انسان یہ بات کہتا ہے نا, آپ سے بھی کہا ہوگا, جن لوگوں نے کہا کہ بھائی تکلیف کچھ نہیں ہے, تو یہ عقیل صاحب نے جملہ پڑھا, عقیل غربی صاحب نے, میں بات کہہ دوں بہتر ہے. تو بولے کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور مجھ سے تقلید کے لیے منع کیا ہے کہ میں تقلید نہ کروں کسی کی. کہا اچھا, آپ سے منع کیا نا تقلید نہ کریں, آپ کس نے کیا؟ کہ فلاں نے کہا ہے. کہ یہ تو تقلید ہے. آپ نہیں سمجھے بات کو, بھائی یہ تو تقلید ہے, کسی کی بات ماننا, بھائی اسی کو تقلید کہتے ہیں, تقلید ہے کیا پھر؟ اور عزیزو, تقلید سے کوئی بچا نہیں ہے, کوئی نہیں بچے گا تقلید سے, ہر جگہ تقلید کرنا پڑے گی. اب یہ آپ کے اختیار میں ہے, چاہے تقلید آپ عالم کی کریں یا جاہل کی کریں, آپ جس کی جاہل کی تقلید کر لیں, عالم کی کریں یا جاہل کی کریں, یہ آپ کے اختیار میں ہے, اسے کرنا پڑے گی تقلید جی. تو لہٰذا یہ بہت شور شرابہ ہو رہا ہے کہ ادھر بالکل توجہ نہ دیں, اور اخباری ملنگی یہ کچھ نہیں ہے. عزیزو, آپ اپنا عقیدہ ایمان مضبوط رکھیے گا. جب آپ کا عقیدہ ایمان مضبوط ہوگا تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکے. یہ دنیا جو لالچ دے رہے ہیں نا, دولت کا شہرت کا, یہ چند دن کا ہے, جب یہاں سے جائیں گے سب ختم ہے. لہذا ایسا کام کر کے دنیا سے جاؤ کہ تم دنیا کی نگاہ سے اوجھل کے پھر بھی زندہ رہو, پھر بھی زندہ رہو تم, اس طرح سے دنیا سے جاؤ. تو عزیزو, دشمنی بہت ہوتے ہیں, دوست بھی بہت ہوتے ہیں. چھٹے امام کی خدمت میں پھر ایک شخص آیا, کہنے لگا شاید یہ آخری بات ہو, کہنے لگا کہ مولا یہ بتائیے, آپ کے چاہنے والے, آپ کے ماننے والے یہاں سے گناہگار ہو کے جائیں گے تو کیا ان کی عاقبت کیسی ہوگی؟ جناب, ان کی عاقبت کیسی ہوگی؟ جو آپ کے یہاں سے جانے والے جائیں گے گنہگار, ان کی عاقبت کیسی ہوگی؟ آپ نے کہا سنو, جو ہمارا چاہنے والا دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اسے ایک بیماری دیتا ہے, وہ بیماری میں جب تک رہتا ہے اس کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. بیماری کی وجہ سے اللہ تمام گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے, اب جنت میں جائے گا. اگر بیماری نہ ہو اسے تو آپ نے کہا اللہ اسے ایک ایسا بد اخلاق دوست دے گا جو اسے پریشان کرتا رہے گا. توجہ کیجیے گا, جو اسے پریشان کرتا رہے گا. لہذا جو جب تک پریشان کرتا رہے گا اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے, اب وہ جنت میں جائے گا. کہ اگر اسے دوست بھی ایسا نہ ملے تب کہ اللہ اسے پڑوسی ایسا دے گا. گھبرانا نہیں, کہ پڑوسی کوئی آپ کا دکھ پہنچانے والا ہے تو پریشان نہ ہونا. یہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا, اس کا پڑوسی ایسا ہوگا اسے تکلیف پہنچاتا رہتا ہوا, اس کا پڑوسی کا تکلیف پہنچاتا رہنا, اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہنا ہے, اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے. کہ اگر پڑوسی بھی ایسا نہ ملے, پڑوسی اچھا ملے اسے, تو کہا پھر اس کی بیوی ایسی اسے ملے گی. پریشان نہ ہونا بھائی بیوی ہو تو اپنی, اگر پریشان ہو رہے, کسی بیوی کسی پریشان کر رہی ہے تو پریشان نہ ہونا. یہ مولا کے فکرے ہیں, اس کی زوجہ, اس کی بیوی ایسی ہوگی جو اسے ہر وقت پریشان کرتی رہے گی, اور جتنا پریشان کرے گی اتنے اس کے گناہ معاف ہوں گے. جب گناہ معاف ہوں گے تو وہ جنت میں چلا جائے گا. کہ اگر کسی کی بیوی بھی ایسی نہ ملے تو مولا نے کہا تیری آنکھ میں دھول, تیرے منہ میں خاک, ہم کس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس کی بخشش کروائیں گے. صلوات پڑھے ہونا علیہ محمد. بھائی ہم اہل بیت کی ہیں, کم سے کم وہ تو صلوات زور سے پڑھتے ہیں جن کی بیویاں اچھی ہیں. تو عزیزان محترم, یہ فرش اعضا ہے
اور اخلاق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا صرف اخلاق ہے انسان کا، اسی کے ذریعے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اگر اخلاق نہیں ہے تو سب بیکار ہے، انسان کوئی عبادت اس کی قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ جی تو اپنا اخلاق اچھا رکھو، اپنا اخلاق بہتر رکھو، اور یہ بنا علم کے نہیں آ سکتا ہے۔ اور عزیزان محترم، علم کے لیے بڑی جد و جہد کرنا پڑتی ہے، وقت گنوانا پڑتا ہے، نیندیں خراب کرنا پڑتی ہیں، سکون و چین ختم کرنا پڑتا ہے۔ معصوم نے فرمایا، مولا کائنات کا قول ہے کہ علم ایک لوہے کے چنے کے مانند ہے، اس کو چبانا بہت مشکل ہے، اس طرح علم حاصل ہوتا ہے۔ تو میرا آج کا پیغام انشاءاللہ یہ رہے گا کہ آپ چاہے آدھی روٹی کھا لیں لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے نہ روکیں، اس لیے کہ آپ آدھی روٹی میں بھوکے نہیں مریں گے، لیکن وہ آدھی روٹی میں سیر و سیراب ہو جائے گا۔ جی وہی نہیں ہوگا، پتہ نہیں کتنے خاندان، کتنے کنبے، کتنے گھر آباد ہو جائیں گے ایک انسان کے علم حاصل کرنے سے۔ تو عزیزان محترم، اس پر تھوڑا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ مجلسیں ہماری یہ خالی یہ نام نمود کے لیے نہیں ہے کہ صاحب مجلس ہو رہی ہمارے یہاں، مجلس ہو گئی صاحب ہمارے یہاں کہ یہ بڑھ گیا وہ بڑھ گیا، اور بہترین ذاکر نے کیا خطاب کر دیا، کیا فضائل پڑھ دیے، کیا قرآن کی آیتوں سے دلیل دے دی۔ عزیزو، ایک بات آپ عمل پیرا ہو جائیں، ایک بات لے لیں بس، پوری مجلس کامیاب ہے، آپ بھی کامیاب ہیں، مجلس کرانے والے بھی کامیاب ہیں، شرکت کرنے والے بھی کامیاب ہیں، سارے کے سارے کامیاب ہو جائیں گے اس میں، اور کامیابی نہیں بلکہ ہمارے سب کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ فرض اعضاء وہ ہے کہ جب انسان کا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے۔ عزیزو، بات آگے عرض کر دوں، ہمارے چوتھے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا، عرض کرنے لگا، مولا میرے گھر میں سب بیمار ہیں، میں نے بہت علاج کرایا، کسی دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آپ دعا کر دیجئے گا۔ مولا نے کہا دعا تو کر دیں گے ہم، لیکن تو اپنے گھر فرش ادا کیوں نہیں بچھاتا؟ اپنے گھر میں فرش ادا کیوں نہیں بچھاتا؟ کہ مولا اس سے کیا ہوگا، کہ تو میری مظلوم بابا کی فرش ادا بچھا، تو فرش ادا بچھائے گا، میں آؤں گا، میرے بابا آئیں گے، میری دادی آئیں گی، میرا بھیا آئے گا، سب تیرے آئیں گے، اور جب ہم تیرے آ جائیں گے تیرے گھر سے بیماری خود بخود دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، بڑا اجر و ثواب ہے عزیزو۔ کسی کے گھر سے کوئی دکھ تکلیف، بیماری، مصیبت، بلا نہیں جا رہی ہے، اپنے گھر میں فرش ادا بچھائے۔ جب چوتھے امام آتے ہیں نا عزیزو، یہی تو ہوا تھا جب ایک شخص آیا، مولا میں نے شادی، اب میرے گھر میں شادی ہے، آپ چلیے گا، بارہ سن رکھا ہے آپ نے۔ مولا نے کہا دیکھ بھائی، جب سے میرے بابا کی شہادت ہوئی ہے میں نے کسی بھی خوشی کے پروگرام میں جانا بند کر دیا۔ کہ مولا کیسے آئیں گے آپ؟ میرے بابا کی فرش ادا بچھا لیں، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اس نے ٹھیک ہے فرش ادا کا اہتمام کیا۔ عزیز و خوشی کے عالم میں غم کا ماحول، فرش ادا کا اہتمام کیا، ایک بہترین قالین لے کر آیا، ممبر کے سامنے بچھا دی، اور مولا کو بڑے اہتمام سے لے کر آیا، اس قالین پہ مولا کو بٹھایا۔ ذاکر نے ممبر پہ پہنچے، مصائب پڑھے، ابھی مصائب ہو رہے تھے، اس نے مجلس کے دوران میں اپنے سر کو اٹھا کے دیکھا امام کو، دیکھا امام وہاں پہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، امام کہاں گیا؟ اب یہ گھبرا گیا، بے چین ہو گیا، اور باہر نکلا، دیکھا مولا دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا مولا کوئی گستاخی ہو گئی، مولا کوئی گستاخی ہو گئی تو معاف کر دیجئے گا۔ کہ نہیں کوئی گستاخی نہیں ہے مولا، میں آپ کے واسطے قالین لے کر آیا ہوں،
آپ وہاں چل کے بیٹھیے. کہا نہیں نہیں اسے وہیں رہنے دیں. کہنا مولا اگر اب وہاں نہیں جا رہے ہیں آپ اس قالین کو یہیں لے کے آ جاتا ہوں. مولا نے کہا دیکھ تو نے اتنا احسان مجھ پر کیا ہے کہ میرے بابا کی فرضیادہ بچھائی ہے, اتنا احسان ہو کر دے اس قالین کو لے کے نہیں آنا. کہنے لگا مولا اس پہ کوئی نہیں بیٹھا ہے. کہا تو دیکھ رہا ہے اس پہ کوئی نہیں بیٹھا ہے. ارے میرے بابا اس پہ بیٹھے. جزاک اللہ خیر الجزا. ہاں زادارو وہ سید سجاد جو اپنے بابا کو 35 برس تک روتے رہے اور عزیزوں پانی کے آنسو نے خون کے آنسو روتے رہے. تاریخ میں ملتا ہے جب سید سجاد قید خانے میں تھے نا, عالم کیا ہے, ہاتھوں میں ہتھ کڑی, پاؤں میں بے بڑیا, گلے میں خاردار تھا, اور اسی قید خانے کے برابر سے ایک عبداللہ نامی شخص کا گزر ہوا. تو اس نے سنا کہ ایک بچی ہے جو کہہ رہی ہے پھوپھی اماں میرے بابا مجھے لینے کب آئیں گے, پھوپھی اماں ہمیں اپنا وطن نصیب کب ہوگا. اللہ اکبر. ایسے کچھ الفاظ دل خراج تھے کہ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور اپنے گھر پہنچا. کہنے لگا زوجہ سے دیکھ تو ہر شب جمعہ نظر حسین دلاتی ہے. کہاں؟ کہ آج میں قید خانے میں ایسے قیدی دے کے آیا ہوں وہ حقیقت میں اس کھانے کے مستحق ہے. اللہ اکبر. اس نے کھانا تیار کیا اور یہ دونوں لوگ کھانا لے کر آئے. قید خانے میں جیسے ہی وارد ہوئے دیکھا مردوں میں کوئی نہیں ہے, ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق ہے. اللہ اکبر. وہ سید سجاد کی طرف جانے لگا, مولا نے اشارہ کیا اللہ اکبر گلے کی طرف کہ بولا نہیں جا رہا ہے. اللہ اللہ. اس کی زوجہ جناب بی بی زینب کی طرح بڑھی, خان کو اتارا, بی بی کے سامنے رکھ دیا. اس وقت سکینہ جناب زینب کی آغوش میں غش کے عالم میں تھی. جیسے ہی آہٹ محسوس کی آنکھ کھلی, کھانے کو دیکھا, وہ بھی اماں کو دیکھا, کھانے کو دیکھا, وہ بھی اماں کو دیکھا. اللہ اکبر. اسی اسنا میں اس معصمہ نے کہا اے بچی یہ کھانا ہم تمہارے ہی واسطے لے کر آئے ہیں. جناب زینب نے کہا اے بی بی تم یہ کھانا لے جاؤ, صدقہ مال محمد پہ حرام, صدقہ مال محمد پہ حرام ہے. جیسے صدقہ سنا کہنے لگی بی بی ارے یہ صدقے کا کھانا نہیں ہے, ارے تم بھی میرا واقعہ سن لو. اب اپنا واقعہ سنانے لگی. ارے میرا بچپنا تھا, میں بہت بیمار رہا کرتی تھی, ڈاکٹر نے طبیبوں نے سب نے انکار کر دیا تھا, اب یہ بچنے والی نہیں ہے. تو کسی نے کہا جا تو مدینے چلا جا, مدینے میں رسول اللہ رہتے ہیں, وہ دعا کر دیں گے, اسے شفایاب ہو جائے گی, ٹھیک ہو جائے گی. میں وہاں, میرا بابا مجھے وہاں لے کے گیا تو مجھے معلوم ہے جیسے میرا بابا رسول اللہ کے پاس پہنچا, یا رسول اللہ میری بچی ہے, ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, طبیبوں نے انکار کر دیا ہے کہ یہ لا علاج ہے. اللہ اکبر. میرے بابا نے اتنا کہا تھا, رسول اللہ نے کہا بیٹا حسین, بیٹا حسین سوال ہی آیا ہے. اللہ اکبر. اس کی بچی بیمار ہے. تو میں نے دیکھا سبز پردہ ہٹا, ایک چھوٹا سا بچہ برآمد ہوا, ارے میرے قریب آیا, سر پہ ہاتھ رکھا, جو دعا پڑھتا تھا مجھے صحت ہوتی رہتی تھی. اس دن کا دن ہے, آج تک میں کبھی بیمار نہیں ہوئی. اور میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی ہے بیٹی جب تک زندہ رہنا نظر حسین کراتی رہنا. اور ادھر قصہ سنا رہے تھے, جناب زینب رو رہی تھی. اے بی بی تم کیوں رو رہی ہو؟ آوازی اب تو نظر حسین نہ کرانا. ارے کیسی باتیں کر رہی ہو, ارے جس کی تو نظر کرایا کرتی تھی اب وہ حسین دنیا میں نہیں رہا. کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا اسے شہید کر دیا گیا ہے. یہ اس کا بڑا بیٹا سید سجاد, یہ میری آغوش میں اسی کی بیٹی سکینہ, وہ میرا بھیا. واہ حسین, واہ ماشاءاللہ.
سيعلم الناس انا للہ وانا الیہ باراللہ تجھے واسطہ ہے چار معصومین شہداء کربلا سیران کربلا کے تو فعل میں ہمارے مختصر اعمال قبول فرما لے. ہم سے جو گناہ صغیرہ و کبیرہ عمدن سیون ہوئے معاف فرما. باراللہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ان کی نیک حاجت کو پورا فرما. باراللہ جن مرحومین کی طرف سے مجلس ایصال ثواب کی جا رہی ہے پروردگار ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. درجات بلندی عنایت فرما. باراللہ تجھے واسطہ ہے چار معصومین کا ہم سب کو اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک تو اور تیرے اہل بیت ہم سے راضی نہ ہو جائیں. باراللہ ہماری عبادت گاہ کو آباد فرما. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سر میں قائم دائم فرما. کفر جہان کے پرچم کو سرنگو اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما. باراللہ ہمارے سے ملک ہندوستان میں امن و امان قائم فرما. ملک کے دشمنوں کو نیست نابود فرما. خاص دشمنان دین دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو نیست نابود فرما. باراللہ ہم سب کو جلد سے جلد روضہ کربلا نجف راؤ شام تمام روزوں کی زیارت سے مشرف فرما. حج بیت اللہ سے مشرف فرما. ہمارے آخری حج کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصر مددگار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.